السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ومرجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو بحسن و خوبی مکمل فرما اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں میں روحانیت پیدا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کیجیے، یہ بہت بابرکت دعا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے، آپ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، قائم رکھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمحہ لمحہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، لمحہ بلمحہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے آپ ایسے محبوب ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کرے، لیکن اس کے باوجود خوف و خشیت کا یہ حال ہے، آپ مقام عصمت میں رہتے ہوئے بھی یہ دعا کرتے ہیں، یہ عریضہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہیبت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو
کتنی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اس لیے رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اپنے روزوں میں نکھار پیدا کریں، خدا کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، خدا کی طرف توجہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آپ کے خیالات میں پاکیزگی آئے اور آپ کے احساسات جاگ جائیں. اور روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. روزہ رکھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے گویا کہ الہی میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیا ہے، مولا تو اسی طرح برائیوں سے میری حفاظت فرما. اس لیے دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہوں سے محفوظ رہنا، گناہوں سے بچنا، گناہ نہ کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے، اور گر کے پھر کھڑا ہونا یہ اولاد آدم کا کام ہے. اگر پیر پھسل جائیں، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد فوراً رجوع ہونا، فوراً خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، مغفرت طلب کرنا یہ اولاد آدم کا کام ہے. اس لیے ہم توبہ کرتے رہیں، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما. یہ عرض کرتے ہی رہیں. آپ جتنی زیادہ دعائیں کرتے رہیں گے، دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ مقام انبیاء کے بعد آپ افضل الخلائق ہیں. انبیاء کے بعد الانبیاء آپ افضل الخلائق ہیں. اتنے سارے مرتبہ مقام، اور علاوہ اس کے یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کی تمام ایمان والوں کے ایمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. دوستو اور بزرگوں، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ تمام روئے زمین کی تمام امت، ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے شرف کے مالک ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ جس دعا کو میں فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد پڑھا کروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کہو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق، اگر تم نمازوں کے بعد دعائیں کرنا چاہتے ہو، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی اے میرے پروردگار، میں نے اپنے جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنبی، پس تو میرے گناہ کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، بخشنے والا نہیں. تو دوستو اور بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے ابوبکر، تم فرض نمازوں کے بعد یہ دعائیں کیا کرو. دیکھیے آپ گناہوں سے کس قدر محفوظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر دعا اس طرح کیا کرو کہ اللہ، میں نے اپنے جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم میں نے کیا ہے،
بس تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر شب قدر پاؤ تو اس میں یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یعنی اے اللہ عفو تیری شان ہے، معاف کرنا تیری شان ہے، اللہم انک عفو، عفو تیری شان ہے، تحب العفو، تو عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس اے پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو اور بزرگوں، یا غفور یا اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم اگر شب قدر کو پاؤ تو یہ کہو، اللہم انک عفو، اے اللہ عفو تیری شان ہے، تحب العفو، تو عفو کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اگر شب قدر پاؤ، خدا کی رحمت والی رات، خدا کی مغفرت والی رات، خدا کی جانب سے جو مغفرت دی جانے والی وہ رات، خدا کی طرف سے برکت والی رات، اس رات میں تم خدا کی بارگاہ سے توبہ حاصل کرو، معافی چاہو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہم کس جھاڑ کے پتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کتنی مرتبہ جو ہے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ہونے کے آپ ہر نمازوں کے بعد اپنی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اولاد آدم وہی صحیح ہے جو گناہ کے بعد معافی تلافی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے آپ اس میں بھی غور فرمائیں، آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے لغزش ہوئی، آپ فوراً خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، تو ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ الہی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ محض ایک لغزش ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کیے کہ الہی، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک طرف شیطان ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے اٹھ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے ویسے ہی اسی حالت میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے تعلق سے فرماتا ہے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔